شہدائے ملت کے لیے حاضرین مجلس کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور عبادت کی خاطر
یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کا خزانہ ہے، صرف دینداری کا ہونا کافی نہیں، انسان کے لیے ضروری ہے وہ صاحب حکمت بھی۔ صاحب حکمت ہم تب تک نہیں بن سکتے جب تک ہم صاحب فکر نہ بنے۔ ملتا ہے ایک شخص امام علی سے ملا اور اس نے کیا دیکھا کہ مولا کی داڑھی سفید ہے، تو اس نے اعتراض کیا امیر المومنین، رسول نے فرمایا تھا کہ اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ، اور رسول اپنے زمانے میں اپنی داڑھی کو خضاب کرتے تھے اور آپ نے اپنی داڑھی کو سفید رکھا ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ، اور رسول خضاب بھی کرتے تھے۔ لیکن اس فرمان کی حکمت کو سمجھو، تب ہم اقلیت میں تھے، یہودی اکثریت میں تھے، لہذا جیسے ان کے حلیے تھے ہمیں منع تھا ہم ویسے حلیے بنائیں۔ اب یہودی ہے ہی نہیں اور ہم اکثریت میں ہیں، تو جو جیسے ہم بنیں گے ویسا معیار دوسروں کے لیے بنے گا۔ اس وقت ہم اقلیت میں نہیں ہیں کہ کوئی اکثریت ہو کہ اس کو فالو کرنے کی بات ہو جائے، اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اب تو جیسا بھی حلیہ بنائے اس کی اجازت ہے، کیونکہ کوئی یہودی ہے ہی نہیں کہ جس کو فالو کرنا پڑے۔ تو آپ کئی ایسے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو اسلام کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلا جیب پہ مسواک رکھنا ایک برائی نہیں کر رہا، یا کہتے ہیں رسول کے بال بڑے تھے اس زمانے میں، لہٰذا ہم بھی اپنے بالوں کو کیا کریں گے، بڑا کریں گے۔ ہر زمانے کے طور و طریقے اپنے ہوتے ہیں، تو انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صرف حدیث کا پڑھنا، روایت کا پڑھنا کافی نہیں ہے، زمانے کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس زمانے میں رسول نے اپنے فرمان کو بیان کیا تھا وہ زمانہ کیا تھا، اور آج جو میں کر رہا ہوں یہ زمانہ کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مومن اپنے دین میں، اپنے ایمان میں حکیم ہوتا ہے۔ آج ہمارے کئی بچے ہیں جو روایات کو پڑھتے ہیں، مستحبات کو پڑھتے ہیں، لیکن ان مستحبات کی حکمت، ان مکروہات کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے۔ مثلا پڑھ دیا کہ بھائی جگر کھانا مکروہ ہے، مغز کھانا مکروہ ہے۔ اب بچے نے کہا بابا میں نے پڑھا ہے مکروہ ہے، میں تو کھاؤں گا نہیں۔ حالانکہ یہ دیکھنا پڑے گا کس کے لیے مکروہ ہے۔ مکروہات کو بھی سمجھنے کے لیے حکمت کا ہونا ضروری۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ ہر وہ شے جس میں کولیسٹرول زیادہ ہے وہ بدن کو کیا کرتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ اب جب باڈی کو نقصان ہوا تو اللہ نے کیا بول دیا، یہ مکروہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ ایک بندہ ہے 17 سال کا، ایک آدمی ہے 45 سال کا، تو یقیناً جو 40 سے اوپر ہے اس کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن جو بیچارہ 16-17 سال کا ہے، صبح سے شام تک کرکٹ اور اسپورٹ میں جاتا ہے، اس کے بدن میں تو خون کی کمی ہے، اس کے لیے تو ضرورت ہے۔ شاید جو چیز 40 سال کے لیے، 40 سال والے کے لیے مکروہ ہے، وہ شاید 15 سال والے کے لیے مستحب ہو۔ تو دین کی حکمت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کوئی فرمان کس زمانے میں آیا تھا اور کس کو دیکھ کے آیا تھا۔ ایک معاشرہ اقلیت میں تھا، ایک معاشرہ اکثریت میں تھا۔ جب آپ اکثریت میں آتے ہو تو سوچ بدل جاتی ہے۔ امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا آپ کے جو بابا تھے وہ چتھیوں والے کپڑے پہنتے تھے، آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لگتا ہے آپ اپنے بابا کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا میں عقل پہ عمل کرتا ہوں۔ بندہ یہ نہیں کہ جو دیکھے وہ کرے، فرمایا بابا کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے۔ بابا کے زمانے میں فقر و فاقہ تھا، مسلمان فقیری کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارتے تھے، کسی کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا، لوگ 2 جوڑے رکھتے تھے، ایک جوڑا اس کو دیتے تھے۔ یہ بھی وقت بابا کے زمانے میں تھا کہ بعض لوگوں کے پاس ایک ہی لباس تھا،
یعنی لباس اتار کے دھوتے تھے، جب تک وہ خشک نہیں ہوتا تھا بیچارے بیٹھے رہتے تھے کہ وہ لباس زیب تن کریں۔ فرمایا آج کے زمانے میں مسلمان کے حالات بہتر ہیں، لہٰذا لباس وہ پہننا چاہیے جو زمانے کے حساب کی مطابقت رکھے۔ آج اگر میں فقیروں والا لباس پہنوں گا تو یہ میرے لیے باعث توہین ہے، مجھے متوسط طبقے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، بابا جب حاکم بنے تو جو حاکم ہوتا ہے اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ جو امت کا فقیر ترین طبقہ کھانا کھائے، حاکم کو وہ کھانا کھانا چاہیے۔ جو امت کا فقیر ترین طبقہ کپڑے پہنتا ہے، حاکم کو وہ کپڑے پہننے چاہیے، کہیں قیامت کے دن وہ فقیر اعتراض نہ کرے کہ پروردگارا میرا لباس پھٹا ہوا تھا، علی کا لباس صحیح سالم تھا، تبھی بابا نے وہ لباس پہنا تاکہ قیامت کے دن کوئی فقیر علی کی شکایت نہ کر سکے۔ کا زمانے میں فرق ہے، رسول کا زمانہ اور تھا، تو یہ حکمت ہائے دین ہیں جن کو سمجھ کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن پھر بات وہیں پہ آتی ہے، حکمت تب آتی ہے جب انسان اپنی معرفت کو حاصل کرے۔ یہ شروع دن سے آ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں باتیں ہوں گی کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا تھا؟ عبادت۔ عبادت کا مطلب اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا۔ میں نے کہا کیونکہ لفظوں کا خزینہ ہمارے ذہنوں میں بڑا محدود ہے، جب میں لفظ عبادت لیتا ہوں آپ کے ذہن میں فوراً تصور نماز آتا ہے، جب میں کہتا ہوں عبادت تو آپ کے ذہن میں حج و عمرہ آتا ہے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، حج صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب تجھے پیدا کیا گیا تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اب سوال یہ ہے اللہ کی معرفت کیسے ملے گی؟ تو امام نے فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو جو راستہ مجھے حقیقت کا ملنا ہے وہ اپنی ذات سے ملنا ہے۔ معاشرے تباہ و برباد کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان کو ہر شے کا پتا ہے، اس کا یوز کیسے کرنا ہے، موبائل کو کیسے یوز کرنا ہے، گھر کو کیسے یوز کرنا ہے، چھری کو کیسے یوز کرنا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے انسان کو یہ پتا نہیں کہ میں نے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جب یہ اپنی تعریف، اپنی ڈیفینیشن کو رانگ بیان کرتا ہے، لہٰذا اپنی ضروریات کو بھی غلط بیان کر دیتا ہے۔ میں نے کہا انگریز نے کیا کہا؟ انسان جسٹ کیا ہے؟ باڈی ہے۔ جب اس نے انسان کی ڈیفینیشن جسم کر دی تو صبح سے شام تک وہ کس کے لیے کماتا ہے، کس کے لیے محنت کرتا ہے، کس کے لیے آسائش تلاش کرتا ہے؟ جسم کے لیے تلاش کرتا ہے۔ لیکن علی فرماتے ہیں انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان روح اور جسم کے میلاب کا نام ہے۔ اگر تو جسم ہوتا تو تیری تلاش دنیا تک محدود رہتی، لیکن اگر تو اپنی حقیقت کو روح سمجھے گا تو تمہاری تلاش صرف دنیا تک نہیں بلکہ عالم برزخ تک جائے گی۔ تبھی فرمایا اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو تین چیزوں کا علم رکھ لے، من اینا، فی اینا، الی اینا۔ یہ ہر بچے کو سکھانا چاہیے، بیٹا تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں تک جانا ہے۔ تیرا سفر بہت لمبا ہے، یہ 60 سال کی زندگی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی مسٹیک تو ہم کرتے ہیں، جب میں لفظ میں کہتا ہوں میرے ذہن میں جسم آتا ہے، میرے ذہن میں روح نہیں آتی۔ میں بیمار ہو گیا مطلب میرا جسم بیمار ہو گیا، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو فرماتے اس کو الگ کرو، جسم اور ہے روح اور ہے۔ جسم تیرا خادم ہے، تو جسم کا مالک ہے۔ جسم جنت تک جانے کا وسیلہ ہے اور جسم جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو اپنے جسم سے جنت کماتا ہے یا اپنے جسم سے جہنم کماتا ہے؟ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ آج خلاصتاً ایک سوال رکھتا ہوں کہ انسان خود سے پوچھے کہ میں کیا ہوں۔ ایک چھوٹا سا سوال اپنے بچوں کے لیے کہ گھر پہ جائے بچہ 5 منٹ کے لیے سوچے، آپ بھی سوچئے کہ انسان کیا ہے۔ جب میں اپنے تعریف اپنے ذہن میں غلط ڈال دیتا ہوں، لہٰذا پھر میری تکودو، میری محنت و کوشش بھی کیا ہوتی ہے؟ غلط ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک استاد نے کہا کہ یہ سوال نہیں کرو کہ انسان کیا ہے، یہ سوال کرو کہ انسان کیا نہیں ہے۔ جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ مذہب جس کے آپ ماننے والے ہیں مذہب حق ہے نا، ایک ایسا معیار بناؤ کہ تمہاری اولادیں کبھی گمراہ نہ ہو۔ دیکھیے آج تک ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ فلاں کی محفل میں جانا ہے، فلاں کی محفل میں نہیں جانا۔ شیعوں نے کبھی اپنے بچوں کو منع نہیں کیا کہ بھائی بریلویوں کی محفل میں نہ جاؤ،
اہل حدیث کی محفلوں میں نہ جاؤ، وہابیوں کی محفلوں میں نہ جاؤ، کیونکہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہاں؟ آپ نے اپنے بچے کو معیار دیا علی بن ابی طالب والا. آپ نے اپنے بچے کو بولا کہ تیرا امام کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے. اب ہمیں یقین ہے یہ کہیں بھی جائے اسے کوئی ایسا رول ماڈل کوئی دے نہیں سکتا جو علی سے بہتر ہو. ہاں؟ یقین کی منزل پر ہے نا آپ. ہم نے اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کا رول ماڈل دیا. زیادہ محمد ہم نے نہیں، اللہ نے رول ماڈل دیے. ہم نے صرف اس کو صحیح جگہ پہ لا کے بٹھا دیا. لیکن آپ کا مخالف کتنا پریشان ہے. جھوٹ پہ جھوٹ، پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا. ان کی مجلسوں میں نہ جانا بدعت ہے، ان کا نیاز نہ کھانا خدا نہ خاصہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا ملاتے ہیں. اور یہاں تک بول دیا شیعہ جادو کر رہے ہیں کہ ایک بار بندہ گیا تو پھر واپس نہیں آتا. ان کی محفل یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ پرانے زمانے سے. ایون یہ بھی نہیں کہ مجلس میں نہیں جانا، ان کے گھروں کی قریب سے بھی نہ گزرنا، ان کی امام بارگاہوں کے قریب سے بھی نہ گزرنا. کہ بھائی کیوں؟ کہ اوپر علم لگا ہے، سایہ پڑے گا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں؟ کتنا ڈرایا گیا نسلوں کو. اور کئی ایسے بیچارے تھے جن کے نکاح ٹوٹ گئے. فائدہ تو ان کے مولویوں کا ہوا. ہمارے ہاں 3 طلاقوں کے بعد حلالہ ان کا پہلی کے بعد بھی ہو جاتا ہے. یعنی دین فروش ملا صرف پروپیگنڈے کے لیے اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کیا. لوگوں کے ایمان، ان کے ناموس، ان کی غیرت کو مٹی میں ملا دیا. صرف یہ کہ تم علم کے نیچے سے گزرے ہو، بھائی کس آیت کے مطابق، کس حدیث کے مطابق کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے. لیکن یہ خوف تھا کہ اگر یہ مکتب اہل بیت کے قریب گئے اور یہاں جو سنت ہمیں رسول ہے اور اہل رسول نے سکھائی ہے کہ بھائی جہاں مجلس ہو وہاں پہ نظر و نیاز بھی ہو. نظر و نیاز کا فلسفہ دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوا. ہاں؟ کہ جس کو بھی دعوت حق دینی ہے دعوت کے بعد اسے کچھ نہ کچھ کھلایا کرو. اب سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ حسین کا کھا لینا، خون میں نمک حلالی تو ویسے ہی چلی جاتی ہے نا، وہ ویسے ہی مولا حسین کے گن گیت گاتا رہے گا نا. یعنی نہیں ہوا آج تک 5 بار 6 بار وہ اہل بیت کی مجلس اور محافل میں آتے ہیں وہ فوراً اس مذہب کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اسی خوف کی وجہ سے. جھوٹ پہ جھوٹ، پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈا. ان کا قرآن 30 جز نہیں ہے 40 جز ہے. یعنی آج وہ خود ہنستے ہیں کہ ہمیں کیسے کیسے جھوٹ بتائے گئے. ہم نہیں ڈرتے. کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نے اعلیٰ ترین معیار اپنی اولادوں کو دے دیا. علی سے بہتر ڈھونڈے گا بھی تو اسے کوئی امام نہیں ملے گا، سیدہ سے بہتر کسی کو کوئی کردار نہیں ملے گا. بالکل اسی طرح اگر تم معرفت دو اپنے بچوں کو، واللہ اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھوڑو یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اگر اسے سمجھا دو کہ وجود کی معرفت کیا ہے. تو آج سمپل سا کوشچن ہے کہ انسان کیا ہے، یہ سوال میں نہیں کروں گا. انسان کیا نہیں ہے. جب نہیوں کو جدا کرتے جاؤ گے نا پھر خالصتاً تمہارے ذہن میں آئے گا کہ انسان کیا ہے. آج اکثر ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی اور کنفیوژن ہے کہ جس چیز کو ہم انسانیت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ انسانیت نہیں ہوتی. میں نے کل تھوڑا اشارہ دیا تھا، آج اس کی تفصیل میں جاتا ہوں. دیکھیے 4 قسم کے موجودات آپ کے سامنے ہیں. میں نے کہا سب سے پہلے جماد، نبات، حیوان، آخری منزل ہے انسان کی. اب جمادات کیا ہے؟ یہ بچے کیمسٹری اور مختلف علوم میں بھی پڑھتے ہیں. جمادات کا مطلب جیسے یہ لکڑی ہے اسے بولتے ہیں جماد، یہ لاؤڈ ہے اسے بولتے ہیں جماد. جماد یعنی جس میں کیا ہو؟ جمود ہو، جس میں بڑے ہونے کی، سائز کو بدلنے کی طاقت نہ ہو. پتھر جیسا ہے اسے کتنا بھی پانی دو پتھر پتھر رہے گا. اردو میں ایک عبارت استعمال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جمود فکری. بعض لوگوں کی فکر میں جمود آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایج کی ایک لمٹ آتی ہے، بندہ جتنا سمجھائے فرق ہی نہیں پڑتا. ہاں کہتے ہیں نا کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا، جو بھی کرو پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے. قرآن کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، خدا بعض لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے.
جمود فکری آ جاتا ہے. اب اسے جتنی آیتیں سناؤ، جتنی حدیثیں سناؤ، بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کیونکہ فکر میں کیا آ جاتا ہے؟ جمود آ جاتا ہے. اور حسین کی مجلس کیا کرتی ہے؟ اسی جمود کو پگھلا دیتی ہے. کربلا اسی چیز کے پگھلانے کا نام ہے کہ انسان کے وجود کی سختی کو ذکر اہل بیت کیا کرتا ہے؟ پگھلا دیتا ہے. تو جماد اسے بولتے ہیں جس میں جمود ہے، جس میں سائز بڑا کرنے کی صفت موجود نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نبات ہے. اب آپ یہ سوال کرتے جائیں کہ انسان کیا نہیں ہے. اب پہلا سوال، کیا انسان پتھر ہے؟ نہیں ہے. لیکن پتھر کے کمالات رکھتا ہے؟ پتھر نہیں ہے، پر جو صفات پتھر کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں. مثلا آپ کی ہڈی پتھر کی طرح سخت ہے، آپ کے وجود کے کئی چیزیں جو ہیں وہ پتھر کی طرح سخت ہیں. پتھر نہیں ہے پر پتھر والی سختی ضرور موجود ہے. پتھر نہیں ہے پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے. دوسری چیز ہے نبات، جو ایک درجہ پتھر سے ترقی یافتہ ہے. پتھر بڑا نہیں ہوتا لیکن پودا چھوٹا ہوتا ہے، دانا چھوٹا ہوتا ہے. آپ نے زمین میں ڈالا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. اسے نبات کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان نبات ہے؟ کیا انسان درخت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. لیکن درخت کے جتنے کمالات ہیں کیا وہ انسان کے اندر ہیں؟ آپ کے ناخن کاٹتے ہو نبات کی طرح بڑے ہوتے ہیں، آپ بال کاٹتے ہو نبات کی طرح بڑے ہوتے ہیں، آپ کا قد درخت کی طرح کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. تو کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میرا قد بڑا ہوتا ہے. تیرا قد بڑا ہوتا ہے کیونکہ تو نبات ہے. یہ قد کا بڑا ہونا یہ درخت کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے. ہڈی کا سخت ہونا یہ صفت انسانی نہیں ہے، صفت پتھر ہے. تیسری چیز، کیا انسان حیوان ہے؟ شک ہے آپ کو؟ کیا انسان حیوان ہے؟ لیکن کیا کمالات حیوانی کا حامل ہے؟ جتنے کمالات ایک حیوان کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں. انسان حیوان نہیں پر کمالات حیوانی کو رکھتا ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ مولانا کیونکہ میں دیکھتا ہوں اس لیے انسان ہوں، تو جواب آئے گا دیکھتی بلی بھی ہے، تو دیکھنے کی وجہ سے انسان نہیں ہے. کوئی کہے مولانا میرے پاس کان ہے میں اس لیے انسان ہوں، جواب آئے گا کان کتے کے پاس بھی ہیں، تو کانوں کی وجہ سے انسان نہیں ہے. کوئی کہے مولانا میں شادی کرتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں، شادی گدھا بھی کرتا ہے، تو شادی کی وجہ سے انسان نہیں ہے. کوئی کہے مولانا میرے پاس 4-5 بچے ہیں میں اس لیے انسان ہوں، بچے تو بلیوں کے بھی ہوتے ہیں، تو بچے پیدا کرنے کی وجہ سے انسان نہیں ہے. کوئی کہے میرے پاس سب سے زیادہ شہوت ہے میں اس لیے انسان ہوں. انگریزی معاشرہ اپنی شہوت پہ ناز کرتا ہے، فرما میں نے شہوت گھوڑے کو تجھ سے زیادہ دی ہے، تو شہوت کی وجہ سے انسان نہیں ہے. کوئی کہے مولانا ہم ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اس لیے ہم انسان ہیں. کیا تم نے کبھی ہاتھیوں کو دیکھا؟ وہ جب سفر کرتے ہیں تو ایک ساتھ سفر کرتے ہیں. کوئی کہے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے اس لیے میں انسان ہوں. ارے اپنی زمین سے تو شیر بھی محبت کرتا ہے، جنگل سے تو شیر بھی محبت کرتا ہے. کوئی کہے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں اپنے ہمنوں یعنی انسان کی مدد کرتا ہے اس لیے میں انسان ہوں. کبھی بندروں کو دیکھا کرو، بندر بھی بندر کی مدد کرتا ہے، شیر بھی شیر کی مدد کرتا ہے، ہرن بھی ہرن کی مدد کرتی ہے. کوئی کہے مولانا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں. ارے دودھ تو بلیاں بھی اپنے بچے کو پلاتی ہے، تو اس وجہ سے انسان نہیں ہے. شاید کوئی کہے مولانا میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، میں نے پڑھا لکھا دیا اس لیے میں انسان ہوں. تم نے بچے کو پڑھایا کیوں؟ تاکہ وہ ہنر سیکھے. ہنر کیوں سیکھے؟ تاکہ دنیا میں سروائیو کر سکے، کما سکے، کبھی بھوکا نہ مرے. تو انسان اگر تو نے اپنے بچے کو ہنر سکھایا تو شیر بھی تو اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، کبوتر بھی اپنے بچے کو پرواز سکھاتا ہے، بلیاں بھی اپنے بچے کو شکار سکھاتی ہے. تو بچوں کو ہنر سکھانا یہ کمال انسانی نہیں ہے، یہ کمال حیوانی ہے. یعنی کھانا پینا، شادی کرنا، بچوں کا پیدا کرنا، ہنر سیکھنا، صبح سے شام تک محنت کرنا، 2 ٹکڑے روٹی کے لیے کما کر گھر میں لانا یہ کمال انسانی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کمانا اگر سیکھنا ہے تو کوے سے سیکھو، صبح نکلتا ہے شام کو واپس آتا ہے. حیا اگر سیکھنا ہے تو کوے سے سیکھو، غیرت اگر سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو. علی ایسے جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ غیرت مرغے کی طرف، حیا کوے کی طرف، محنت کوے کی طرف. فرمایا کئی چیزیں ہیں جو حیوان سے سیکھو کیونکہ تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان نہیں ہے. یہ سارے کمالات حیوانی ہیں.
اب سوال ہے کہ انسان کیا ہے؟ آج تک میں سمجھتا رہا میں ان چیزوں کی وجہ سے انسان ہوں. ہاں، میں گاڑی پہ چڑھتا ہوں، میں انسان ہوں. میں بڑے بڑے سفروں پہ کھانے کھاتا ہوں، میں انسان ہوں. میں نے گھر بنایا اس لیے میں انسان ہوں. چڑیا بھی اپنے لیے گھونسلہ بناتی ہے. گھر بنانا کمال بشری نہیں ہے، کمانا کمال بشری نہیں ہے، کھانا کھانا کمال بشری نہیں ہے، اولاد کا زیادہ ہونا کمال بشری نہیں ہے، زیادہ شادیاں کرنا کمال بشری نہیں ہے. یہ سب کچھ کمالات جو ہیں حیوان کے اندر موجود ہیں. اب 5 منٹ کے لیے سوچو وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اندر ہے پر حیوان کے اندر نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں تو 60 سال ناز کرتا رہا اپنی حیوانیت پر اور تجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کمال بشری کیا ہے، کمال انسانی کیا ہے. فرمایا ایک چیز خدا نے حیوان کو دی ہے اور وہی چیز انسان کو بھی دی. ایک حوزہ علمیہ میں تعریف کی جاتی ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے. بڑی سطحی تعریفیں بتائی جاتی ہیں. کل انسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق رکھتا ہے، جو بولتا ہے. عرفا فرماتے ہیں یہ تعریف صحیح نہیں ہے. اگر بولنا انسانیت کی پہچان ہوتی تو بولتا تو طوطا بھی ہے. بولنا بھی کمال بشر نہیں ہے. اگر کوئی بیچارہ انسان پیدا ہو گونگا تو کیا وہ انسان نہیں ہے، ناقص ہے؟ کوئی انسان اندھا پیدا ہو کیا وہ ناقص ہے؟ کوئی بہرا پیدا ہو کیا وہ ناقص ہے؟ نہیں. انسان کا کمال یہ نہیں کہ انسان کھائے پیے، انسان کمائے، انسان بستر پہ اچھے سوئے. یہ کمال بشری نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے اندر ہے پر حیوان کے اندر نہیں؟ اور جس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے. کہ نبی نے فرمایا میری امت جب قیامت میں آئے گی، میری امت کے گنہگار 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے. قرآن کے جملے قردۃ خاسئین، کچھ لوگوں کو بندروں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، کچھ لوگ مکھیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بنایا انسان تھا لیکن اس نے حقیقت انسان کو جانا نہیں، اس نے اپنی معرفت کو نہیں پہچانا، اس نے زندگی میں وہ نہیں کیا جو کمال انسانی تھا. مثلا صبح سے شام تک اگر تمہارا ذہن شہوت کے پیچھے ہے یہ کمال حیوانی ہے، کمال انسانی نہیں ہے. اگر صبح سے شام تک تو شکم پرستی کے پیچھے ہے یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. اگر صبح سے شام تک تو مال پرست بنا ہوا ہے یہ حیوانیت ہے، یہ کمال انسانی نہیں ہے. بھائی آپ نے چونٹی کو دیکھا ہے؟ کوئی کہے کہ میں بینک بیلنس میں پیسہ بہت جمع کرتا ہوں اسی لیے انسان ہوں. چونٹی کو جہاں چاول کا دانہ ملتا ہے جمع کرتی جاتی ہے، کرتی جاتی ہے. عجیب نیچر ہے چونٹی کی، اس کا گھر بھر بھی جائے پھر بھی چھوڑتی نہیں ہے. دانہ جہاں ملا اپنے اندر ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ چونٹی صفت ہے انسان. یعنی صرف ذخیرہ اندوزی کی سوچ ہو تو یہ چیزیں. اگر کوئی کہ مولانا میں بڑا انجینئر ہوں، بلڈنگز بناتا ہوں اس لیے انسان ہوں، واللہ کبھی چونٹیوں کے گھر دیکھیں؟ اتنی انجینئرنگ ہے ان کی بلڈنگ بنانے میں. کبھی شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا ہے؟ کتنی ترتیب سے اپنا چھتا بناتی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے کہ تو نے بلڈنگ کھڑی کر دی، تو نے مال ذخیرہ اندوزی کر دیا، تو شکم پرست بن گیا، تو شہوت ران بن گیا. یہ جتنے دنیا کے گنہگار آپ دیکھتے ہیں صبح سے شام تک ہم و غم یہ ہوتا ہے شہوت کیسے زیادہ حاصل کی جائے، مال کیسے زیادہ جمع کیا جائے، گھر کیسے بڑا کیا جائے، کپڑے کون سے پہنے جائے. یہ جتنے بھی کمالات ہیں یہ کمالات حیوانی ہیں، کمالات انسانی نہیں ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے. کھانا انسان کے بدن کی ضرورت ہے، شہوت انسان کے بدن کی ضرورت ہے، اچھی تصویریں انسان کے بدن کی ضرورت ہے، اچھی آواز انسان کے کانوں کی ضرورت ہے، اچھی خوشبو انسان کے ناک کی ضرورت ہے. ضرورت بدن ہے پر کمال انسانی نہیں ہے. بدن دیا تو اس کی ضرورت کو پورا تو کرنا ہے لیکن یہ کمال انسانی نہیں ہے. تو کھانے کی وجہ سے انسان نہیں ہے، تو گھومنے کی وجہ سے انسان نہیں ہے، تو رزق کمانے کی وجہ سے انسان نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اندر ہے پر حیوان کے اندر نہیں ہے؟ اب سنو مولا کا فرمان. ایک طاقت خدا نے حیوان کو دی ہے پر لمیٹڈ دی ہے، تجھے ان لمیٹڈ دی ہے. جب یہ بتاؤں گا تو تعریف انسان آ جائے گی. اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ میرے لال انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس سے پہلے سمجھاؤ. کسی جوان نے کہا مولانا میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا بڑی ہیں. میں نے کہا برا نہیں ماننا لیکن کبھی تو نے غور سے گدھے کو دیکھا ہے؟
کہ کیوں مولانا؟ میں نے کہا غور سے دیکھا کر اس کی آنکھوں کو، اس کی آنکھیں تجھ سے زیادہ بڑی ہیں۔ تو حسن یہ نہیں کہ تیری آنکھیں بڑی ہیں، اللہ نے بڑی آنکھیں تو گدھے کو بھی دی ہیں۔ کوئی کہے میرے بال بڑے سلکی ہیں مولانا، میں نے کہا گھوڑے کے بال تجھ سے زیادہ سلکی ہیں۔ ان کمالات پہ فخر نہ کر۔ جسم انسان کا ضعیف ہے، تجھ سے زیادہ جسم طاقتور خدا نے حیوان کو دیا، لیکن اس ضعیف جسم میں ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ جہاز بنا لیتا ہے، یہ دریاؤں کو چیر کے سفینے بناتا ہے، یہ اللہ کی ہواؤں کو چیر کے ہوائی جہاز بناتا ہے؟ یہ کون سا کمال ہے کہ طاقتور شیر کو پنجرے میں جمع کر دیتا ہے؟ یہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے ہاتھی کو اپنا غلام بنا دیتا ہے، اتنے حیوانات کو اپنے ہاتھوں اور قبضے قدرت میں لے لیتا ہے؟ فرمایا ایک چیز حیوان میں ہے، دو لفظ یاد رکھنا، لیکن اس میں لمیٹڈ ہے، تجھ میں انلمیٹڈ ہے۔ اردو میں بولیں تو محدود، اور انسان میں لامحدود۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے عشر خمسے کا موضوع ہے؟ اسے کہتے ہیں تربیت۔ کیا ہے؟ تربیت۔ حیوان کے اندر ساری چیزیں ہیں، پلس میں ایک اور چیز اللہ نے اسے دی ہے، تربیت۔ حیوان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے پر محدود حد تک۔ شیر کو تربیت دو گے سرکس میں آئے گا، بندر کو تربیت دو گے تھوڑا بہت ناچ لے گا، لیکن محدود حد تک حیوان سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جتنا اللہ نے سکھا دیا اس سے آگے کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ تبھی ہزاروں سال پہلے جیسا گھونسلہ چڑیا بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی ہے، اس میں آپ کو ترقی نظر نہیں آتی۔ جیسا چھتا شہد کی مکھی بناتی تھی ویسا ہی بناتی ہے، اس میں ترقی نظر نہیں آتی۔ آپ شیر کو سرکس میں لا دو گے، تھوڑے 4-5 کرتب کرا لو گے، لیکن آج تک دیکھا کہ شیر ٹرک چلائے؟ ہاں، ڈرائیونگ سینٹر بناؤ شیروں کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر تربیت پانے کی صلاحیت کیا ہے؟ کم ہے۔ آج تک کسی گدھے کو ڈاکٹر دیکھا؟ اس کے اندر تربیت پانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، مثلا کسی آدمی کے گھر میں 2 گدھے پیدا ہوں، اس کے ہاں نہیں، اس کے گدھے کے ہاں 2 گدھے پیدا ہوں، ہاں، کہے کہ مولانا یہ گدھے میرے کام کے نہیں ہیں، ایک گدھا آپ رکھ لیں، آپ کے کام آئے گا۔ کبھی لکڑیاں ادھر ادھر لے جائیے گا، بھاری وزن ہو، سامان ہو تو ریڑی سے باندھ لیجئے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ گدھا آپ کی خدمت کرے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لیا ہم نے۔ دوسرا گدھا اس نے دیا موچی کو، کہ موچی صاحب آپ کا بھی سامان بھاری ہوتا ہے، گدھا آپ کی خدمت کر لے گا۔ 5 سال کے بعد وہ گدھا واپس لینے آئے، کہ مولانا 5 سال خدمت اچھی کر لی گدھے نے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھی خدمت کی گدھے نے، ہم نے گدھا اسے واپس دیا۔ موچی سے بھی گدھا واپس لے گیا۔ قومی مرکز کے باہر آ کے دونوں گدھے اس نے کھڑے کر دیے اور کہا بھائی جس کی جوتیاں پھٹ گئی ہیں میرا گدھا جوتی سیے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ 5 سال موچی کے پاس تھا۔ کہ دوسرا گدھا 5 سال مولوی کے پاس تھا، کم از کم آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا۔ آپ ہنس رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ انسان کا بچہ مولوی کے پاس چھوڑ کے جاؤ آدھا مولوی بن جاتا ہے، انسان کا بچہ موچی کے پاس چھوڑ کے جاؤ آدھا موچی بن جاتا ہے۔ گدھا کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ گدھے کے اندر تربیت کی صلاحیت نہیں ہے۔ تبھی کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ سورہ جمعہ میں کہا بعض لوگوں کی مثال گدھوں کی طرح ہے۔ گدھا کتابیں رکھتا ہے پر کتابوں سے فائدہ نہیں لیتا۔ گدھے کے اوپر نہج البلاغہ رکھو یا قرآن رکھو، گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ اللہ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، فرمایا اگر تو نبی کے ساتھ رہے یا علی کے ساتھ رہے، تربیت نہ لے تو تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شان انسان یہ ہے کہ انسان تربیت پائے۔ حیوان کبھی تربیت، بچے کو سمجھاؤ بیٹا یہ بلی ہے، دیکھو یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی، یہ تمہارے گھر میں کتا ہے، بیٹا یہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ آسان طریقے سے سمجھاؤ نا اپنی اولادوں، کیوں؟ کہ بیٹا اس میں صلاحیت نہیں ہے، تجھ میں صلاحیت ہے۔ اب اگر تو کچھ نہ بنے تو مطلب تجھ میں اور اس کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، تجھ میں اور بلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے نماز حیوان کے لیے نہیں، انسان کے لیے۔
عبادت بلی کے لیے نہیں، انسان کے لیے ہے، کیونکہ اس میں تربیت پانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر تو بھی عبادت خدا نہ کرے تو تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تربیت پانے کی صلاحیت تیرے وجود کے اندر ہے۔ آپ تاریخ کے قصوں پہ تو واہ واہ کرتے ہیں، لیکن سخت جملہ کہوں، اگر کوئی 5 سال حسین کی مجلس میں آئے، سنے کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے مولا کو کیا پسند ہے، میرے مولا کو کیا پسند نہیں، سننے کے بعد بھی عمل نہ کرے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی ایک گدھے کو کسی میڈیکل یونیورسٹی میں 5 سال باندھ دو نا، 5 سال کے بعد نکالو گے ویسے کا ویسا رہے گا۔ انسان اگر کسی مکتب میں جاتا ہے نا، تو جب گئے تھے تو ایمان کے پہلے درجے پہ تھا، لیکن جب آیا تھا تو سلمان بن کے نکلا تھا۔ حر نے بتایا کہ میں انسان ہوں، جب حسین سے ملا تو تربیت نہیں تھی، لیکن ملنے کے بعد حر نے اپنی کیا کی، تربیت حاصل کی۔ آج مسئلہ یہ کہ انسان کو یہی نہیں پتا کہ انسان کی تعریف کیا ہے، تو تعریف انسان کیا بنی؟ انسان ایک ایسا وجود ہے جس میں لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت ہے۔ میں تربیت کی وجہ سے انسان ہوں، کھانے کی وجہ سے نہیں، پینے کی وجہ سے نہیں، ڈولے شولوں کی وجہ سے نہیں، شادیوں کی وجہ سے نہیں، بچوں کی وجہ سے نہیں، بڑے گھر کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں۔ اللہ قیامت میں یہ پوچھے گا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر تو قیامت کے دن اور عالم برزخ میں اٹھایا جائے گا، اللہ یہ دیکھے گا تو تربیت کتنی پا کر آیا ہے۔ ورنہ جاہو، جمود و شہرت و حکومت و تخت و دولت، یہ تو فرعون نمرود کے پاس بھی موجود تھی۔ فرعون کے پاس تربیت نہیں تھی، نمرود کے پاس تربیت نہیں تھی۔ اہل بیت کا مقام کیوں اتنا بلند ہے؟ کیونکہ وہ معاشرے کے مربی ہیں۔ اللہ کا نام ہے رب، یعنی تربیت کرنے والا، انسان کو انسان بننے کی صلاحیت دینے والا۔ اب سوال یہ ہے، تو جسم کو غذا دے رہا ہے، جسم کے لیے مال کما رہا ہے، جسم کے لیے آسائشیں بنا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے ڈیلی بیسس پہ تم نے اپنے وجود کی تربیت کیسے کی؟ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا، میں ہر عبادت سے پہلے ایک نیت کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ کوئی عبادت نہیں جو اس نیت کے بغیر ہو۔ ہر عبادت کا ہدف اور گول یہ ہے کہ میں کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ قربتاً الی اللہ، مجھے قرب خدا نصیب فرما۔ کہ مولا قرب کیسے ملتا ہے؟ خدا تو خود کہہ رہا ہے میں شہرہ کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ امام زمانہ کا قرب کیسے ملے گا؟ حجت خدا کا قرب کیسے ملے گا؟ پر میں قرب ملتا ہے جب تو اپنے وجود کو، یہ کلیدی نقطہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قرب خدا چاہتے ہو نا، آپ نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، لیکن پتہ نہیں میں اللہ کے قریب ہوں کہ نہیں ہوں، میں اللہ جل جل کہہ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں میں امام زمانہ سے کتنا دور ہوں اور کتنا قریب ہوں۔ فرمایا سب سے آسان ترین فارمولا، خود کو صفات خدا میں ڈھالنا شروع کر دے، قرب مل جائے گا۔ قرب امام حسین چاہتے ہو، فرمایا 11 اماموں کی صفات کو جمع کرو، ایک ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دو۔ معصوم نے کیوں فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم کس کے اسماء ہیں؟ اللہ کے اسماء ہے نا۔ تو اس میں خدا بننا شروع کر دے، اس میں علی بننا شروع کر دے۔ دیکھ تیرے مولا کے اندر صفت کیا تھی، وہ صفت اپنے اندر پیدا کر۔ کوئی خاتون قرب سیدہ چاہتی ہے تو سیدہ کا حیا اپنے اندر پیدا کرے، سیدہ کی عفت اپنے اندر پیدا کرے۔ نابینا گھر میں آتا ہے، رسول فرماتے بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا، اس سے کیسا حجاب کرنا؟ فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ رہا، فاطمہ تو دیکھ رہی ہے نا۔ اسے کہتے ہیں حیا۔ صفت حیا کا ڈھانچہ بن جا، صفت سخاوت کا ڈھانچہ بن جا۔ جتنا صفات اہل بیت میں خود کو ڈھالتے جائیں گے اتنا قرب اہل بیت آپ کو ملتا جائے گا۔ اسی طرح اہل بیت مظہر صفت خدا تھے۔ خدا غیور ہے، علی سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں۔ خدا صابر ہے، حسین سے بڑا کوئی صابر نہیں۔
یہ ساری صفات خدا کی ہے نا، یہ صفات کہاں پہ تجلی کرتی ہیں؟ وجود محمد اور آل محمد میں. اور اہل بیت کی صفات کہاں پہ تجلی کرتی ہیں؟ ان کے شیعوں کے وجود میں تجلی کرتی ہیں. اگر تو مظہر صفت خدا بنا، اس صفات سے اپنے وجود کی کیا کرے گا؟ تربیت کرے گا. اب کس کی تربیت کرنی ہے؟ تربیت کی ابتدا تمہارے وجود سے. اب پتہ چل گیا انسان وہ ہے جو اپنی تربیت کرے. اب میں نے اس جسم کی تربیت کرنی ہے، میں نے اپنی روح کی تربیت کرنی ہے. جسم کی تربیت کیسے؟ معصوم فرماتا اللہ نے ہاتھ دیا، ہاتھ کو کیسے چلانا ہے؟ اس ہاتھ کو حرام میں آلودہ نہ کرنا. اے جوان، اس ہاتھ کو نامحرم کے ساتھ مس نہ کرنا. اللہ نے آنکھ دی، آنکھ کی تربیت کر، آنکھ کبھی حرام پہ نہ پڑے. اب مولا کا فرمان سنو تاکہ سمجھ آئے کہ دین نعمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی تھیں. امام خمینی نے سب سے بڑا کمال یہ کیا کہ اپنی نسلوں کی تربیت کی. سب سے پہلی تنظیم جو پاکستان میں بنی اس کا نام تھا تحریک فقہ نفاذ جعفریہ. تحریک مطلب مومنٹ. کس چیز کی مومنٹ؟ فقہ جعفریہ کو نافذ کرنے کی مومنٹ. اگر فقہ اہل بیت میرے بچوں کے خون اور رگ میں نافذ نہ ہو تو اس فقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کھوکھلا بندہ شیعہ بن جائے. قوم تب بنتی ہے جب قوم کا نظریہ ایک ہو، قوم کی عادتیں ایک ہو، قوم کی سوچ اور قوم کا ایم اور قوم کا گول ایک ہو. جب معاشرے میں تربیت ہی نہ ہو، تربیتی گفتگو ہی نہ ہو. دیکھیے آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، کتنے ڈاکٹر ہیں شادیاں کرنے کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. ہم سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بچہ انجینئر بن جائے گا، پڑھا لکھا ہو جائے گا. یہ جتنے علوم آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ جیولوجسٹ ہو، وہ کچھ بھی ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، یہ ہنر ہے، علم تربیت نہیں ہے. دنیا کو اتنا جاہلوں نے نقصان نہیں دیا جتنا عالموں نے نقصان دیا. ایک جاہل کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ کسی کا تھوڑا سا نقصان کر دے گا، لیکن جاہل ایٹم بم تو نہیں بنا سکتا نا، جاہل کلیشنکوف تو نہیں بنا سکتا نا، جاہل بم تو نہیں بنا سکتا نا. پڑھ کر لکھ کر پڑھے لکھے پروفیسروں نے ایٹم بم بنایا، دنیا کو تباہ و برباد کر دیا. ورلڈ وار 1 دیکھیں، ورلڈ وار 2 دیکھیں، ملینز لوگوں کی جانیں لی گئیں ایٹم بم کے ذریعے. کسی جاہل نے نہیں بنایا تھا، کسی عالم نے بنایا تھا. لیکن کیسا عالم؟ نبی نے فرمایا یزکیہم ویعلمہم الکتاب. اگر یہ اپنی تربیت نہیں کرے گا، اس علم کو غلط راستے میں استعمال کرے گا. عمرو عاص کوئی عام آدمی نہیں تھا، رجل کیس، بڑا تیز آدمی تھا، بڑے دماغ والا آدمی تھا. صدیوں میں ایسے بندے پیدا ہوتے جن کا دماغ اتنا شارپ اور تیز ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی توانائی کہاں پہ استعمال کی؟ غلط جگہ پہ استعمال کی. ابتدا ہے تزکیہ. جب تو تربیت نہیں کرے گا اپنے وجود کی، مال تو کمائے گا لیکن تجھے پتہ نہیں ہوگا مال خرچ کہاں کرنا ہے. اولاد تو پیدا کرے گا لیکن تجھے پتہ نہیں اس اولاد کو دین کی راہ میں نے استعمال کیسے کرنا ہے. پھر فائدہ کیا؟ ڈاکٹر بن جائے 2 دن میں طلاق ہو جائے، انجینئر بن جائے گھر میں رہنے کا سلیقہ نہ ہو. تو جہل سے زیادہ وہ علم خطرناک ہے کہ بندہ اپنی تربیت نہ کرے اور اس کے پاس وہ علم آ جائے. گلاس اگر نجس ہو، اس میں پاک ترین پانی بھی ڈالو، وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اصل یہ تیرا ظرف وجود ہے جسے تم نے پاک کرنا ہے. تم نے سمجھنا ہے کہ میرے وجود کے حقوق کیا ہیں، مجھے اس بدن کی تربیت کیسے کرنا. نماز تربیت کا نام ہے، روزہ تربیت کا نام ہے. جس گاڑی میں بریک نہ ہو وہ گاڑی سب کے لیے خطرناک ہے، سوار کے لیے بھی اور جو روڈ پہ چل رہے ہیں اس کے لیے بھی. فلسفہ شراب کیا ہے؟ اللہ نے شراب کو کیوں حرام کیا؟ کیونکہ شراب انسان کے بریک کو فیل کر دیتا ہے، اس کے کنٹرول کو ختم کر دیتا ہے. جب تم نے اپنے بچے کو سمجھا دیا کہ میرے لال اللہ کی شراب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اتنا بڑا وجود پروردگار عالم نے بنایا، یہ وجود تباہ ہو جاتا ہے.
سب سے زیادہ خودکشی یورپ میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ خودکشی امریکہ اور ہالینڈ میں ہوتی ہے۔ لوگ کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ جس معاشرے میں ایجوکیشن کا ریشو 100% ہے، جس میں ڈاکٹری، جس میں انجینئرنگ، اے لیول، او لیول، کیا کچھ ان بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا، لیکن وہی بچہ جوان ہوتا خودکشی کر لیتا ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی ایکٹریسز جو شہرت بھی تھی، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، لیکن اس نے سوسائڈ کر دیا اور لکھا کہ میں دنیا میں سکون نہیں مل رہا تھا، میں نے کہا مر جاؤں شاید موت کے بعد مجھے سکون مل جائے۔ معاشروں میں جب تربیت نہیں ہوتی نا، پھر مال انسان کو سکون نہیں دیتا، دولت انسان کو سکون نہیں دیتی، جب انسان کو پتہ نہ ہو میرے اپنے وجود کو چلانا کیسے ہے۔ اس قوم کے بڑوں نے کچھ اہداف بنائے تھے، تھوڑی اساس گفتگو ہے لیکن اشارہ کروں گا۔ اس قوم کے بڑوں نے اہداف بنائے تھے تربیت کے۔ ایک تنظیم بنائی جو شیعہ قوم کو تربیت دیتی تھی کہ کس طرح فقہ اہل بیت کو کیا کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ میں نے کہا ایک بزرگ بوڑھا مجلس کے بعد رو رہا تھا، شاید میں نے کل کی مجلس میں بتایا آپ کو۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ نمازی نہیں ہو؟ کہ نمازی ہوں، حاجی ہوں، زکوٰۃ دینے والا ہوں، بچے میرے نیک ہیں، بیوی میری نیک ہے۔ میں نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولانا ایک فقہی مسئلہ تھا جو جوانی میں پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا ہے، میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ نسلوں کو جب تک ہم کن چکروں میں لگ گئے نا، کہ آج ہماری جوان نسلیں یہ تو تھوڑا بہت سوشل میڈیا سے سیکھ لیتی ہے۔ اس قدر اس قوم میں ہم نے تنظیم سازی کر دی، تنظیمیں بنا دی، مولوی مولویوں کے خلاف بولیں، تنظیمیں تنظیموں کے خلاف بولیں۔ دیکھیے شیعت کی کچھ ریڈ لائنز ہیں، یہ مسئلہ لوجیکل بھی ہے اور مسئلہ عقلانی بھی ہے، اور صاحب حکمت اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس قوم کے کئی لوگ جو ہیں وہ غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں، اپنا پیسہ غلط لوگوں پہ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، قوم کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تم نے صرف امامہ نہیں دیکھنا، تم نے صاحب حکمت افراد کو دیکھنا ہے، تم نے صرف علم نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا ہے وہ اس خط پر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جو خط ہمارے بڑوں نے کھینچی تھی، اگر وہ اس خط پہ نہیں ہے تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، مذہب و مکتب کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا مولانا فلاں نوح خان بہت اچھی نوح خانی کرتا ہے، ہم اسے بلائیں کہ نہیں؟ بڑے خلوص سے پڑھتا ہے، گریہ کرتا ہے اہل بیت پر۔ میں نے کہا دیکھو کچھ ریڈ لائنز ہیں، جب تک ان ریڈ لائنز کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرو گے نا، آپ گھر میں کوئی ایسا نوکر بھی نہیں رکھتے جس کے اندر چوری کی عادت ہو۔ چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہے نا، شکل و صورت دیکھ کے تو نوکر نہیں رکھا جاتا نا، نوکر رکھا ہے امانت داری کے لیے نا، تو دیکھتے ہو بندہ چور ہے یا امین ہے۔ اسی طرح کچھ ریڈ لائنز علماء نے بتائی ہیں۔ میں نے کہا بڑے سے بڑا نوح خان ہو، اس سے ایک سوال کیا کرو، تقلید کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ شیعت کی ریڈ لائن ہے۔ یہ آج کل موسمی مینڈک کچھ پیدا ہو گئے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، تو کہتے ہیں اخباریت۔ کہاں ہے اخباریت؟ ایک اخباریت کا حوزہ دکھا دو، ایک اخباریت کا کوئی عالم دکھا دو، کچھ بھی نہیں، اخباریت ختم ہو گئی۔ امام زمانہ جب غیبت کبریٰ میں گئے، پہلے ہم بھی اخباری تھے، لیکن جب غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ کے بعد مکتب اصولی بنا، اور آج شیعہ مکتب اصولی ہے، مراجع کا مکتب ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے فتاویٰ کن سے لیتے ہیں؟ مراجع سے لیتے ہیں۔ یا اخباری بنو یا مقلد بنو۔ اخباری بننے کے لیے ہے خود تحقیق کرو، حدیثوں کا علم حاصل کرو، احتیاط پہ عمل کرو، یا کسی عالم یا کسی مجتہد کی کیا کرو؟ تقلید کرو۔ کتنا بڑے سے بڑا ذاکر ہو، بڑے سے بڑا نوح خان ہو، اگر اس لائن پہ نہیں ہے اسے بلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے۔ جب عقیدہ خراب ہے تجھے کیا دے گا؟ وہ خراب چیزیں دے گا۔ تم نے صرف آواز کو تو نہیں دیکھنا نا، تم نے صرف شکل و صورت کو تو نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا ہے امام زمانہ جو فرما کر گئے ہیں کہ اے شیعوں میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں۔ اب غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد کہ مولا آپ کے نائب بھی نہیں ہے، 4 نائب بھی دنیا سے جا چکے، اب ہم کسے فالو کریں؟ تو امام نے کہا اسے فالو کرنا سائنا للنفس، جس کے اندر ہوا و ہوس نفس نہ ہو، جو مال کا پجاری نہ ہو، دوسرا یہ ہمارے اخبار کے علوم میں مہارت رکھتا ہو۔ اب یہ تیری مرضی ہے، معاشرے میں جا کر ڈھونڈ، تقویٰ بھی ہو، علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں اخبار اہل بیت یعنی احادیث اہل بیت کی مہارت بھی رکھتا ہو، تاکہ تم اگر اس سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھو وہ اخبار کی مہارت کو دیکھتے ہوئے تمہارے سامنے کیا رکھے؟ فتویٰ رکھے۔ اب ہوتا یہ کہتے مولانا مجتہد تو بہت ہیں، پھر میں کہتا ہوں حکمت کی بات، صرف اجتہاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجتہد ہو لیکن بڑا سادہ ہو، سیاست نہ جانتا ہو۔ آج معاشرہ سوشل میڈیا کا ہے، آج دنیا ایک ولیج بن چکی ہے،
اگر اجتہاد اس کے پاس ہے لیکن معاشرے کی جانکاری نہیں ہے، امام نے کہا سائنل لنفسے بھی ہو، ہمارے اخبار میں مہارت بھی رکھتا ہو، اور ساتھ میں سب سے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی ہو. آپ 20 سال پڑھیں گے، 25 سال پڑھیں گے، آپ بھی مجتہد بن سکتے ہیں، لیکن ایسا مجتہد جس کے اندر حکمت نہ ہو، جو معاشرے کی سیاست، پولیٹیکل حالات، دشمن کے فتنوں، دشمن کے حربوں کو نہ سمجھتا ہو، وہ مجتہد تو ہے لیکن قابل تقلید نہیں ہے. یہ تم نے دیکھنا ہے، تم نے پرکھنا ہے، اس کی سیاسی سوچ بوجھ کو تم نے دیکھنا ہے، اس کے فیصلوں کو دیکھنا ہے، اس کی زندگی کو دیکھنا ہے، اس کے کلام کو دیکھنا ہے، اس کی تقریروں کو سننا ہے. اگر اس کے کلام میں تجھے حکمت نظر آتی ہے، تم پر پھر لازم ہے کہ تم اس کی کیا کرو؟ تقلید کرو. مثلا آیت اللہ العظمہ بہجت تھے، آغا مرشی زبان زد عام تھا نا کہ بہجت متقی ہے، بہجت پرہیزگار ہے، بہجت ایسا علم رکھتا ہے جو ہر مجتہد نہیں رکھتا. آغا محسن الحکیم زبان زد عام تھا کہ ایسا علم رکھتے ہیں، لہذا جو چیز مشہور ہے بندہ پھر اس کو دیکھنے بھی جاتے تھے. ان کے پیچھے ہم نے نمازیں بھی پڑھی، واقعی پتا چلا صاحب علم بھی ہے. یعنی امام خمینی بھی اگر کوئی خواب دیکھتے تھے تو تعبیر کس سے پوچھتے تھے؟ آغا بہجت سے پوچھتے تھے. آغا خامنئی بھی جب ملنے جاتے تھے تعبیر کس سے پوچھتے تھے؟ آغا بہجت سے. صاحب علم تھا، لوگوں نے دیکھا، ان کی تقلید کی. تو تقلید بھی اندھی نہیں کرنی، تم نے تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے. پہلی ریڈ لائن کہ تم نے اجتہاد کو دیکھنا ہے. ذاکر ہو، وہ مولوی ہو، کوئی بھی ہو، ریڈ لائن شیعوں کی ریڈ لائن ہے. وہ نجف کا شیعہ ہو، وہ قم کا شیعہ ہو، وہ لبنان کا شیعہ ہو، ایک ٹوٹل ریڈ لائن ہے کہ وہ ذاکر، وہ خطیب ہو، کم از کم عقیدہ اجتہاد کو کیا کرتا ہو؟ مانتا ہو. کیونکہ یہ خلاف عقل ہے کہ بندہ بولے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا. بھائی کسی نے کسی کی تو تقلید کرتا ہے، یا عالم کی کرے گا یا جاہل کی کرے گا. تقلید تو ضرور کرے گا نا. بیمار ہو تو بندہ ڈاکٹر کے پاس، اس ٹاپک پہ زیادہ بولنے کی اس پر گنجائش نہیں ہے. پہلی چیز تقلید ہے. دوسری چیز، خمینی صاحب نے ایک انقلاب برپا کیا، ایک اسلامک ریولیوشن لائی. انہوں نے کہا ضرورت ہے کہ غیبت امام زمانہ میں ہم شیعہ ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھیں. 500 سال تک شیعوں پہ ظلم ہوا. 500 ایئرز، 200 ایئرز بنو امیہ اور بنو عباس کے، 300 ایئرز عثمانی دور کے. 500 سال آپ پہ ظلم ہوا. حکومتوں نے آپ کو مارا، آپ کو غارت کیا، آپ کو ہجرت نہیں کروائیں، نسلوں کو کاٹا. 500 سال صرف عثمانی حکومت نے مور دین 2.5 لاکھ کے قریب اس نے شیعوں کو قتل کیا. کئی مرتبہ اس نے ایران پہ حملہ کیا، اصفہان کے مومنین کو مارا، مختلفوں کو مارا. لیکن یہ بھی ایک عالم ہے کہ انہوں نے یورپ کو بھی فتح کر لیا، لیکن عثمانی حکومت ایران کو کبھی فتح نہیں کر سکی. یعنی اس وقت بھی ان کے سامنے جو ڈٹ کے کھڑے تھے وہ شیعیان حیدر کرار تھے. تو اس مکتب کو امام خمینی کا ضرورت ہے. ہم کب تک شہنشاہیت کے پیچھے رہیں گے؟ اگر ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس بہترین نظام ہے، حق حکومت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، تو جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا ہم امام زمانہ کے آنے سے پہلے ایک امام زمانہ والی حکومت کو قائم کریں گے. اللہم صلی اللہ. میں نے اس میں بھی پچھلے سال تقریر کی تھی. میں نے کہا الفاظ کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. بھائی ولایت فقی اور ولایت علی، لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتا ولایت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت. اب سوال یہ مومن اپنی عقل سے پوچھے تجھے کس کی حکومت پسند ہے؟ جاہل کی یا عالم کی؟ سوال ہے آپ سے. اب کس کی حکومت کو پسند کرو گے؟ جاہل کی یا عالم کی؟ آپ کیا کرو گے؟ کوئی شرابی ہمارے اوپر حکومت کرے یا کوئی مجتہد ہمارے اوپر حکومت کرے؟ آپ کیا چاہو گے؟ جو 12 امام کو مانتا ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرے، جو نسل علی سے ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرے، جو فرامین اہل بیت کو جانتا ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرے؟ ہر عقل مند بندہ کہے گا مولانا کوئی صالح، کوئی عالم، کوئی عادل، کوئی اہل بیت کا ماننے والا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، وہ ہمارے اوپر حکومت کرے. تو امام خمینی نے کہا ہم شہنشاہ یعنی کسی یزید کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے. اگر ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور شیعہ معاشرہ اکثریت میں ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر وہ حکومت نافذ کریں جس میں فرامین علی اور اولاد علی کو سکھایا جائے. ہاں عقل کا فیصلہ تھا تو کہا ولایت فقی. اب ولایت کا لفظ استعمال نہیں کرے، لوگوں کا ذہن بڑا محدود ہے، حکومت فقی بول دو. اب لوگوں کو عربی سے مسئلہ اردو میں بول دیتے ہیں. یا حکومت علی کی ہو یا حکومت فقی کی ہو. اگر امام ہیں تو یہ حکومت کس کا حق ہے؟
امام کا حق ہے. لیکن اگر امام نہیں ہے تو حق حکومت کس کا ہے؟ امریکہ کا، شیطان کا، شرابی اور کبابی کا. اگر امام نہیں ہے تو حق حکومت کسی سالے کا ہے. یرثھا عبادی الصالحین، زمین کا ورثہ کن کو ملے گا؟ صالحین کو ملے گا. ہم حکومت سنبھال کے رکھیں گے، اور جب امام زمانہ آئے گا یہ پرچم یہ علم کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ امام کے ہاتھ میں دیا جائے گا. شیعت نے کتنی ترقی کی. آج آپ دیکھیں ایران کے حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. کسی نے کہا مولانا حالات بگڑ چکے. میں نے کہا گھبراؤ نہیں، جس حکومت پہ امام زمانہ کا ہاتھ ہو، ہاں یہ ہمارا اٹل فیصلہ اور یقین ہے کہ جب تک حجت کا ظہور نہیں ہوتا خدا اس حکومت کی کیا کرتا ہے؟ محافظت کرتا ہے. خطرات ہوتے رہتے حکومتوں میں. دوسرا، اجتہاد کے بعد ولایت فقیہ کا نظریہ. اب ولی فقیہ کی اطاعت تمام پر واجب ہے. جب آغا خانی آغا خان کی سن سکتے ہیں تو ہم ولایت فقیہ کیوں نہیں سن سکتے؟ جب بوہری اپنے بوہرا کی سن سکتے ہیں تو تو ولایت فقیہ کیوں نہیں سن سکتا؟ پاور کو جب تک سینٹرلائز نہیں کیا جائے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. خمینی نے پاور کو سینٹرلائز کیا. آپ عراق گئے ہوں گے، مشی میں دیکھا ہوگا عراقیوں کا کیا حال ہے، لبنان کا کیا حال ہے. ایران نے ترقی بھی کی ان تمام تر سینکشن کے باوجود. کتنی ترقی کی ہے ایران نے نا، سب کچھ کیا کیونکہ پاور وہاں پہ کیا ہوا؟ سینٹرلائز ہوا. جو قومیں اپنے پاور کو سینٹرلائز کرتی ہیں وہ قومیں کامیاب رہتی ہیں. پاکستان میں ایک سسٹم بنا، تحریک فقہ نفاذ جعفریہ. قیادت کا انتخاب ہوا. قیادت کو ویریفائی کون کرتا تھا؟ ولی فقیہ. شہید حسینی کی قیادت کو کس نے ویریفائی کیا؟ ولی فقیہ نے. ہمیں لینتھ اور لائن کہاں سے لینی ہے؟ ولی فقیہ سے لینی ہے. دو سسٹم ہے. اگر آپ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تو اپنے اندر ایک علماء کا گروہ بناؤ جو قیادت کا کیا کریں؟ انتخاب کریں. جب تک پاور سینٹرلائز نہیں ہوگا شیعہ بکھرے رہیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج میں مولوی ہو کر تھوڑا بہت فیم مل جائے، تھوڑا بہت مشہور ہو جاؤں اور میں پاکستان میں اعلان کروں بھائی میں نئی تنظیم بنا رہا ہوں. آ جاؤ ایک نئی قیادت کا ابتدا کرتے ہیں، ایک نئی تنظیم بناتے ہیں. آ جاؤ ایک سیاسی پارٹی بناتے ہیں، اس ملک میں کوئی سیٹیں جیت دیتے ہیں. تو واللہ یقین جانیے کچھ خفیہ طاقتیں میری مدد کریں گی. ہاں مجھے 4-5 چیزیں دلا دیں گی، میرے فیم کو بڑھانے کے لیے کچھ کریں گی، کیونکہ وہ شروع سے یہی چاہتے ہیں جتنے ہم دھڑوں میں بٹیں گے اتنا آپ کا پاور کیا ہوگا؟ تقسیم ہوتا جائے گا. آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ تقسیم ہوتی جائے گی. یہ بیچارہ جوان جس میں دین کا جذبہ موجود ہے، اگر میں اسے تنظیموں میں تقسیم کر دوں گا اور تم نے سینٹرلائز پاور کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. لاکھ آپ کے اعتراض واقع خامنئی پر، لیکن وہاں کے علماء نے کہا کہ ہمارے لاکھ اعتراض ہو سکتے ہیں ان کے کسی فتویٰ پر، ان کے کسی فیصلے پر. فرض سے اختلاف رکھو، سسٹم کے دشمن نہ بنو. کیونکہ اگر سسٹم ہے تو فکر ہے، سسٹم ہے تو قوم باقی ہے. ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی غلطی جو مولویوں نے کی وہ سسٹم کے دشمن بنے. آپ کا اختلاف کسی فرد سے تھا، آپ نے سسٹم کو کیوں ختم کیا؟ آپ کا اختلاف اپنے ملک کی قیادت سے تھا، آپ نے سسٹم کو کیوں ختم کیا؟ جب سسٹم تباہ ہوا تو کئی لوگوں نے نئے نئے سسٹم بنائے. یہ مکافات عمل ہے. جن لوگوں نے اس ملک میں ایک سسٹم کو توڑا تھا نا، آج وہی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ مکافات عمل ہے. جو وحدت کے نعرے بلند کرتے ہیں نا، آج ان میں وحدت نظر نہیں آتی. یہ مکافات عمل ہے. دشمن آپ کو ایک ایک کر کے مضبوط کرتا ہے تاکہ قوم کو کیا کیا جائے؟ توڑا جائے. واللہ قیامت کے دن جناب سیدہ کے سامنے یہ جواب دے ہوں گے جنہوں نے اس قوم کو ٹکڑوں میں بدلا. یہ جتنے شہید پشاور میں ہوئے ہوں، پارا چنار میں ہوئے ہوں یا کوئٹہ میں ہو، ان سب کے خون کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے سسٹم کو توڑا. بھائی فیصلہ ایک کر دو. آج ہر بندہ اٹھتا ہے خامنئی کا نام لیتا ہے، ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں ولایت. کون سی تنظیم ہے جو ولایت فقیہ کا نام نہ لے؟ ہر تنظیم کہتے ہیں ولایت فقیہ والے، ہم ولایت فقیہ والے. تم نے ایک بار ولی فقیہ سے پوچھا کہ پاکستان میں ان کا نمائندہ کون ہے؟ ایک بار ولی فقیہ سے جا کے پوچھو نا. کہتے ہاں ہمیں پتا ہے، ہم نے خود ایران میں معلوم کیا، دفتر رہبری سے معلوم کیا کہ پاکستان میں آپ کا نمائندہ کون ہے. میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بات حق ہے، جو سچ ہے، آپ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ ای میل کر دیجئے کہ بھائی پاکستان میں آپ کا نمائندہ کون ہے.
ایران کی اخبار میں چھپتا ہے کہ ہمارا نمائندہ پاکستان میں کون ہے، انہوں نے برملا کا پاکستان میں نمائندہ ساجد علی نقوی صاحب ہیں، یہ خود بھی کہتے ہیں یا کسی تنظیم کے فیور کی بات نہیں ہو رہی، اصولی بات ہو رہی ہے۔ اگر ولایت فقیہ کو مانتے ہو تو ولایت فقیہ کو فالو کرو، پھر قوم کو تقسیم کیوں کرتے ہو، پھر ڈبل سوچوں میں کیوں ڈالتے ہو؟ پھر جب ہم نجی محفلوں میں بیٹھتے بھائی رہبر نے یہ کہا، کہتے مولانا رہبر مصلحت کا شکار ہے، بھائی رہبر مصلحت کا شکار ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم مصلحت کا شکار نہیں ہوتے؟ ولی فقیہ جب مصلحت کا شکار ہے، نئی تنظیمیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ جب آپ نے مین تنظیم کو توڑ دیا اور واقعا ٹوٹ گئی، جو مین تنظیم تھی جس کو شہید حسینی نے چلایا، مفتی جعفر صاحب نے چلایا، اس تنظیم کو آپ نے ایک فرد کے اختلاف کی وجہ سے آپ سسٹم کے دشمن بن گئے۔ اب جب وہ سسٹم تھا تو اس ملک کا جو مالدار طبقہ تھا نا، وہ سسٹم کو مدد کرتا تھا نا، کوئی خمس کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، ظاہر مدد ہوتی تھی۔ تنظیم پیسے سے چلتی ہے، تنظیم فری میں تو نہیں چلتی نا۔ اب ان لوگوں نے مدد کرنا شروع ختم کر دی، سسٹم سے کیا ہوا؟ اعتبار ٹوٹ گیا۔ پھر نئے موسمی مولانا آئے، پھر پیسہ کہاں ڈائیورٹ ہوا؟ کسی نے کہا عارف کاظمی اچھا کام کر رہا ہے، مثلا مجھے پیسہ دے دیا۔ کسی نے کہا فلاں مولوی اچھا کام کر رہا ہے، اس نے اسے پیسہ دے دیا۔ کسی نے کہا وہ بڑا اچھا شیعت کے لیے کام کر رہا ہے، اس نے اسے پیسہ دے دیا۔ پیسہ کیا ہو گیا؟ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ نئے منارے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ نئی تنظیمیں کیا ہو گئیں؟ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ مین تنظیم کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی۔ اس کا نقصان دوسرا کیا ہوا؟ جب تنظیم کمزور ہو گئی نا تو ظاہر پیسہ نہیں تنظیم کے پاس نا، اب تنظیم کام کیسے کرے؟ پیسہ ہو، گاڑی بھی تو پیٹرول سے چلتی ہے نا، تنظیمی بھی تو پیسے سے چلتی ہے نا۔ اب لوگوں نے مدد کرنا چھوڑ دی، تنظیم کھوکھلی ہو گئی۔ پھر اس تنظیم کو کیا نقصان ہوا؟ کچھ ایسے افراد ہیں جو رچ ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، ان کا پھر ان تنظیموں پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر تنظیم پیسے سے چلے، ایک بندہ مالدار ہے، اسی کا پیسہ پوری تنظیم میں چلے گا، اس نے تنظیم کو کیا کر لیا؟ ہائی جیک کر لیا۔ یعنی ہم نے پورے سسٹم کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عقل سے فیصلہ کرنا ہے، یا برملا کے قوم کے سامنے بولو میں ولایت فقیہ کا ماننے والا نہیں ہوں۔ اگر ولی یا فقیہ کے ماننے والے ہو تو رہبر کا اٹل فیصلہ ہے پاکستان میں ایک ہی تنظیم چلے گی اور ایک ہی قیادت چلے گی۔ اگر رہبر کے ماننے والے ہو، آج اللہ کرے اس ملک کے جو شیعہ مولوی ہیں ان کے اندر یہ عقل آ جائے، جو فیصلہ مقتدی صدر نے عراق میں کیا، پوری قوم سے اس نے خط لکھ کے معذرت مانگی کہ میں نے آج جو فیصلے کیے قوم کے نقصان میں کیے، میں سارے فیصلوں کو واپس لیتا ہوں اور سیاست سے اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچتا ہوں۔ اگر غیرت ملی ہوگی نا، یہ بھی خط لکھ دیں گے قوم کے نام کہ ہم نے آج تک 20-25 سالوں میں اس قوم کے ساتھ جو کیا غلط کیا۔ آج ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور رہبر کے کہنے پر، جو رہبر کہیں، جسے وہ کہیں، ہم اسے مانیں گے۔ واللہ اس قوم میں اگر ایک قیادت آ جائے نا، آپ شیعت کا وقار دیکھیے گا، آپ شیعت کی طاقت دیکھیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب تک تمہارے اندر وحدت کا مطلب نہیں سنیوں کے ساتھ ملو، وحدت کا مطلب یہ ہے پہلے آپس میں اکٹھے ہو جاؤ۔ جب تم مضبوط ہو جائے گا دشمن تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ آج سے 25 سال پہلے 90s میں جن لوگوں نے مولویوں کی پگڑیاں اچھالیں، ان کے ناموس کو بدنام کیا، آج آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بزرگ علماء کہتے ہیں ہمیں ہنسی آتی ہے، یہی لوگ ایک وقت اکٹھے تھے لیکن آج یہی آپس میں لڑ رہی ہے۔ مکافات عمل ہے۔ جب حب ذات انسان میں آ جائے نا، علی ابن ابی طالب نے قوم کے لیے، مولا فرماتے ہیں میں نے غم کے گھونٹ پیے، رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے علی ابن ابی طالب روتے رہے۔ امام حسن کا آپ نام تو لیتے ہیں، حسن ابن علی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ قوم نے اپنے رہبر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہیں وہ حالت تو ہم اپنے ملک میں نہیں کر رہے، جب قوم کے بچے کو بدتمیز بنا دیا جائے۔ سب سے پہلے علماء کے خلاف حرز آرائی اس عالم طبقے نے کی کہ مولوی جب مولوی کے خلاف زبان بولتا ہے، یہ حسد جو ایک مولوی کو مولوی سے ہوتا ہے کہ مطلب میں قوم کا قائد رہوں تو ٹھیک ہے، قوم صحیح ہے، کوئی اور قائد رہے تو قوم صحیح نہیں چلے گی۔ یہ حسد، یہ بغض، اطاعت پاکستان میں کم ہے۔ ایرانی قوم میں کم از کم، میں نہیں کہتا پوری قوم میں اطاعت ہے، لیکن کم از کم ایران میں 10 ملین 12 ملین ایسے لوگ ہیں جو رہبر پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔
اور واللہ ایران اسی 10-12 ملین کی وجہ سے چل رہا ہے، اور نہ وہاں بھی اکثریت بے دین لوگوں کی ہے، لیکن یہ 12 ملین 15 ملین ایران میں ایسے ہیں جو اپنے رہبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ قوموں میں جب اطاعت آتی ہے، اطاعت نہ ہو تو علی بھی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں۔ علی جیسا امام، جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ تھی نا۔ جب تو فتنوں کا شکار ہو جائے، کئی ایسی باتیں ہیں جو ممبر سے کرنے کی نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا 90s میں کیا ہوا اس ملک کے ساتھ، وہ ظلم ہوا جو داستان بندہ یہاں سے بیان کرے تو خون کے آنسو رونا چاہیے کہ ہم نے بنی بنائی تنظیم کو کس طرح تباہ کر دیا، بنے بنائے سسٹم کو ہم نے تباہ کر دیا، اور منافقت اتنی کہ ہم رہبر کا نام استعمال کرتے رہے، ولی فقی کا نام بدنام کرتے رہے۔ ان کی ویب سائٹ موجود ہے، ان کا دفتر موجود ہے، جا کر پوچھ لو کہ رہبر کا کیا حکم ہے، پاکستان میں نمائندگی کس نے کرنی ہے۔ جب تک فکر انسان کی بیدار نہ ہو جائے نا، حزب اللہ لبنان کیوں کامیاب ہے؟ ایک حسن نصر اللہ کے پیچھے بات ختم ہو گئی، رہبر نے تائید دی حسن نصر اللہ، اب جو بھی ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اطاعت تمہارا کام نہیں کہ تم انگلیاں اٹھاؤ۔ کئی مولوی ہیں جو ایران میں خامنہ ہی انگلیاں اٹھاتے، یہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں، وہ ان کا فیصلہ، بھائی تم کون ہوتے ہو؟ نیچے تنظیم علماء کی بیٹھی ہے، اگر عدالت ساقط ہو جائے گی اور رہبریت کو چینج کر دیں۔ سسٹم ایسے نہیں چلتا کہ ہر بندہ اٹھے سسٹم کے خلاف اٹھے۔ لوگوں نے ووٹ دیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اب ہر بندہ باہر نکلے وزیر اعظم کو ہٹاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ملک سسٹم کے مطابق چلتا ہے، سسٹم سے بندہ سلیکٹ ہوتا ہے، سسٹم سے بندہ اس چیز سے ہٹایا جاتا ہے۔ تم وداؤٹ سسٹم جب کراس کرو گے تو ملک کو تباہ ہو برباد کر دو گے۔ تنظیم سازی کرو، اتنی اچھی تنظیم تھی ISO، یہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ گلی گلی کوچوں کوچوں میں بچوں کی تربیت آج سکڑ کے رہ گئی ISO۔ چند علاقوں میں، لاہور کے چند علاقے صرف کراچی کی سٹی میں رہ گئی، ورنہ یہ تنظیم روٹس میں تھی، یعنی شیعوں کی جڑوں کے اندر تھی۔ کیونکہ جب ہم نے اسے مین سسٹم سے توڑ دیا، یہ نقصان تم نے کس کا کیا؟ نقصان تم نے قوم کا کیا۔ جب تک ایک نہیں بنتے تب تک تمہارے اندر وہ پاور نہیں آتا۔ آج روتے پھرو کہ شیعوں کے بچے مسنگ پرسن میں ہیں، آج مائیں رو رہی ہیں کہ ان کے بچے 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، کچھ پتا نہیں۔ ہاں، ہم کہتے ہیں جس نے جرم کیا اسے پکڑو، لیکن یہ نہ پتا ہو کہ بچہ کہاں پہ ہے۔ آج واقعاً آدمی خون کے آنسو رو رہا تھا جب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بندے کو پکڑا گیا اور اسے جو ٹارچر کیا گیا، پوری قوم نے دیکھا نا، انسان کے حساس ترین عضو کو ٹارچر کیا گیا۔ تو ایک ماں رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مولانا 4 سال سے میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، لیکن جب میں نے ٹی وی پہ سنا نا شہباز گل کے ساتھ یہ حال ہوا، کہ میں سوچ رہی تھی میرے بچے کے ساتھ بھی ایسا شاید ہوا ہو۔ ہاں، کیوں یہ مائیں ایسی کمزور پڑ گئیں؟ کیوں اس قوم کے بچے کمزور پڑ گئے؟ جب آپ میں یونٹی نہ ہو۔ کراچی میں سب سے بدترین پارٹی تھی MQM، ایک دن میں 17-18 لاشیں گرتی تھی، لیکن یونٹی جب تھی نا ان میں، وہ خبیث ایک کال کرتا تھا، کراچی سیکنڈز میں بند ہو جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں پاور۔ ظلم بھی اگر یونائٹڈ ہو نا، وہ اپنا پاور دکھاتا ہے۔ شیعہ قوم نے کبھی اس ملک کا برا سوچا نہیں، جانے ہم نے دی ہیں اس ملک میں، جتنا ظلم ہوا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہم بدلہ لیں گے، ہم بھی جانے لیں گے، نہیں، ہمیشہ وفاداری کا اظہار کیا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ میں یونٹی نہ ہو، اگر آپ میں یونٹی ہو، ملک کا بھی فائدہ ہے، قوم کا بھی فائدہ ہے۔ یہ انتشار کیوں پیدا ہے؟ یہ ہمارے وجود کے اندر ایسے ذاکر پیدا ہوتے ہیں جو شیعہ قوم کو بدنام کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت کا جب فلسفہ ختم ہو گیا نا، پھر ایسی مراسی قوم میں پیدا ہوں گے نا، پھر قوم کے عقیدوں کو بگاڑ پیدا کریں گے نا، پھر شیعہ کا امیج خراب کریں گے نا۔ لیکن اگر آپ کے اندر ایک پوری تربیت ہو، ایک تنظیم ہو جو ہر شیعہ کو بتائے کہ فقہ اہل بیت کیا ہے، جو ہر شیعہ کو سکھائے کہ مکتب اہل بیت کیا ہے، جو حقیقی توحید کا پیغام پہنچائے، تو قوم کا بچہ کیا ہوگا؟ سدھرا ہوا ہوگا۔ اور جب وہ معاشرے میں چلے گا تو شیعت بدنام نہیں ہوگی، شیعت اپنا اچھا امیج پیدا کرے گی۔ وہ جو تکفیری گرو ہیں پھر ان کو بہانہ نہیں ملے گا۔ جب قوم کو توڑا جاتا ہے، مختلف قیادتوں میں بانٹا جاتا ہے، لاکھ قیادتیں بنا دو، قوم کبھی نجات نہیں پائے گی جب تک ایک قیادت کے نیچے جمع نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور کچھ لوگوں کو کہنا چاہوں گا اپنا پیسہ ضائع نہ کرو، نئے مولوی جو موسمی نکلتے ہیں ان کے اوپر پیسہ ضائع نہ کیا کرو، سسٹم کو مدد کرو، فرد کو نہیں۔ آپ نے ایک آدمی کو بڑی مدد کی، اس نے بڑا سسٹم کھڑا کر دیا، وہ مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ افراد جب چیزوں کو چلاتے ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھپ ہو جاتی ہیں۔
لیکن جب آپ کے پاس سسٹم ہو نا تو سسٹم کو فرد نہیں چلاتا، سسٹم خود چلتا ہے۔ مثلا آغا خان زندہ ہو نہ ہو، اس کی آغا خان یونیورسٹی تو چلتی رہے گی نا، اس نے سسٹم بنا دیا نا۔ ولایت فقی سسٹم کا نام ہے نا، آغا خامنئی ہو یا نہ ہو سسٹم باقی رہے گا نا۔ ہاں فرد آتا ہے اپنی عادتوں کی وجہ سے سسٹم کو اور کیا کرتا ہے، فردر مضبوط کرتا ہے۔ آپ فرد کو مدد کرو گے، فرد جیسے مرا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سسٹم بناؤ، سسٹم کو مدد کرو۔ اسکولز بناؤ، اسکول ایک سسٹم ہے، عزاداری ایک سسٹم ہے۔ یعنی ایسا کام کر کے جاؤ جو صرف آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کسی فرد پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ آپ ایک سسٹم کو کریٹ کرو اور آلریڈی جو سسٹم بنے ہوئے ہیں ان سسٹموں کی مدد کرو، اپنا پیسہ ضائع نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مظلومیت امام حسن، نادان لوگ وہ جملے امام حسن کو بولتے تھے، الیاذ باللہ، اے مؤمنوں کو ذلیل کرنے والے، مذل المؤمنین، حسن ابن علی کو نادان لوگ تھے۔ آج یہی نادانیاں اس قوم میں ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے پوری قوم کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ آپ جس بھی ملک میں جائیں واللہ یہ باعث خوشی بھی ہے، اور اتنی خامیوں کے بعد بھی شیعہ قوم اس ملک میں سروائیو کر رہی ہے، یہ امام زمانہ کا معجزہ ہے۔ واللہ اگر مولا کا ہاتھ نہ ہو تو ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سروائیو کر سکیں۔ جتنے حملے ہمارے اوپر ہوئے ضیاء کے زمانے سے لے کر اب تک، گولیوں سے مارا، بموں سے مارا، گردنوں کو کاٹا، ٹانگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا، وہ ظلم کیے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اس قوم، شیعہ قوم پہ جتنا ظلم ہوا، لیکن اب تک آپ سروائیو کر رہے ہو، امام زمانہ کی دعا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا عمل آ جائے نا، لینتھ لائن پکڑ لو، پھر دیکھو خدا کتنی قوت دیتا ہے۔ کیوں ہمارے شیعہ قوم کے اسکولوں کی کوئی چین نہیں ہے؟ ہاں ہوتے ہیں، کسی نے 4 اسکول بنائے، کہ چین کیوں نہیں ہے؟ جس طرح سٹی اسکول کی چین ہے، بکن اسکول کی چین ہے، آغا خان کے اسکولوں کی چین ہے، جماعت اسلامی کے اسکولز کی چین ہے، کیونکہ ہم نے اپنی انرجی ضائع کر دی نا۔ پوری انرجی ہم نے تنظیم کا مطلب یہ نہیں یا ملک کی سیاسی پارٹی، چھوڑ دو سیاست کو، اصل قوم کی تربیت کرو۔ اس سیاست سے نکلنا کیا ہے؟ نجاست سے نکلنا کیا ہے؟ فرسودہ سسٹم سے نکلنا کیا ہے؟ جنہوں نے 22 سال سیاست کیا، جو ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اصل ہے تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو، بیوروکریسی میں بچے بیچو، 4 نیک افسر بناؤ، 4 نیک عادل ڈی ایس پی بناؤ، اے ایس پی بناؤ، 4 نیک عادل جج بناؤ، 4 نیک عادل ڈاکٹر انجینئر بناؤ۔ یہ ہیں جو ملک کو چلائیں گے نا، اس سے ملک سروائیو کرتا ہے، ملک اپنی بیوروکریسی سے چلتا ہے۔ آپ نے کون سے ایسے اسکولز بنائے؟ پوری چین ہونی چاہیے نا شیعہ اسکولز کی، شیعہ ہاسپٹلز کی چین ہونی چاہیے نا، تاکہ صرف شیعہ نہیں آئے، سنیوں کے لیے بناؤ، پورے پاکستان کے ہر فرد کے لیے ایسے ہاسپٹلز بناو۔ ہم نے جتنا پیسہ فضولیات میں ضائع کیا، واللہ اگر ایک ہاسپٹل آغا خان جیسا بناتے، ایک کالج آغا خان جیسا بناتے، آج کتنے بچے ہمارے پڑھ لکھ ہوتے۔ اور امیج آپ کیا دوتے؟ جو مکتب علم کے ماننے والے ہیں ان پر لازم تھا معاشرے میں علم کو بانٹے نا۔ ہم نے علم نہیں بانٹا، صرف گالم گلوچ، صرف جلسوں کی حد تک، صرف سیمینار کی حد تک، صرف یہ تھا کوئی بندہ شہید ہو جائے ہم اس کی تصویر لگا دے، آج اس شہید کا سیمینار ہے، آج مکتب قاسم سلیمانی کا سیمینار۔ بھائی تم نے مکتب قاسم سلیمانی کو سمجھا کب ہے؟ قاسم سلیمانی کے مکتب کا مطلب یہ ہے اپنے رہبر کے کہنے پہ اپنی جان کو قربان کرنا۔ تم نے ملک کے رہبروں کو بدنام کر دیا، تم نے ملک کی قیادتوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈالا، تم نے ان کے ناموس پہ ہاتھ ڈالا، اور تم مکتب قاسم سلیمانی کی بات کر رہے ہو۔ مکتب کا مطلب یہ اطاعت وہ ہو جو سلمان فارسی کی اطاعت تھی، اطاعت وہ ہو جو میثم تمار کی اطاعت تھی، اطاعت وہ ہو جو جناب حجر کی اطاعت تھی۔ سر کٹا دیا لیکن علی سے دور نہ ہٹے۔ یہ مکتب کا کام ہے کہ اطاعت کے ساتھ چلو، تسلیم اور مقام رضا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، کیونکہ قوم میں تربیت نہیں تھی، ہم نے قوموں کی تربیت نہیں کی، اپنے مال کو ضائع کیا، انرجی کو ضائع کیا۔ واللہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ہولڈرز یہودی ہیں، اقلیت میں ہیں، مال میں سب سے آگے، علم میں سب سے آگے۔ آج پورے پاکستان کا ایک آپ کوٹا جمع کریں کہ پورے پاکستان میں کتنے پی ایچ ڈی شیعہ ڈاکٹرز ملتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ صرف بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، تربیت کر کے عادل ڈاکٹر بناؤ۔
اگر 4 ASP DSP SSP شیعہ بن جائیں نا، عادلوں راشینوں، سارے آفیسر بولیں کہ سب رشوت کھاتے ہیں، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ حرام کو منہ بھی نہیں لگاتا. یہ وہ تربیت تھی کہ امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا. اس کے لیے شہید حسینی نے اپنی جان کو قربان کی، اس کے لیے علماء نے محنت کی، زحمت کی، مدارس بنے، لیکن افسوس سے سر پہ عوامیں رکھ کر اس قوم کو تباہ کیا. امام خمینی کہتے ہیں ایسے مولوی سے دوری اختیار کرو جس کے اندر عمل نہیں ہے، جو ممبر پہ تو آتا ہے پر طاغوت کو سپورٹ کرتا ہے، نظام الہی کو سپورٹ نہیں کرتا. جب تک قوم کے اندر وحدت نہیں ہوگی تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد وعلم. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ. حسین فخر کر رہے تھے اپنے 72 سپاہیوں پہ. حسن کا لشکر بڑا تھا پر وفا نہیں تھی. حسین کا لشکر چھوٹا تھا پر وفا تھی. بہن کی وفا، بھائی کی وفا، 6 مہینے کے علی اصغر کی وفا. دعا کرو خدا یہ وفا پیدا کرے، شعور دے، صاحب حکمت بنائے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی اسیری پہ، میرا سلام ہو سجاد کی غیرت پہ، اللہ کسی بھائی کو بہن کے زخمی رخسار نہ دکھائے. جب نگاہ زینب کے کھلے سر پہ پڑے، روکے گا اے کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد پیدا ہوتا، نہ زینب کو شرابی کے دربار میں دیکھتا. آغا شیرازی فرماتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنے اس کے رونے کے لیے کافی ہے. کیا سنے؟ بس اتنا سنے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار. اگر اسے رونا نہ آئے تو یا اس نے زینب کو نہیں سمجھا
یا اس نے علی کی غیرت کو نہیں پہچانا؟ ایسا کریم گھرانہ جو غیروں کو بھی اس محبت سے پالے. روایت کے جملے ہیں، ایک 5 سال کی بچی تھی، جب یہ یتیم ہوئی، امام حسین اس یتیم بچی کو اپنے گھر میں لے کر حسین نے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. جب یہ بچی جوان ہوئی، اس کی شادی شام میں کرا دے. ہر سال مدینے آتے تھے، مولا کے قدموں میں بیٹھتے تھے. کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب، میرا حسین بڑا قریب، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے. مولا ہر سال جب آتی ہوں مجھے کہتا ہے اپنے مولا سے پوچھ کے آنا کب میرے گھر آئے گا، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، تیرے مولا کی بڑی بڑی دعوتیں کروں گا. امام حسین کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیرین میں قربان حسین کی مظلومیت. جیسے شیرین نے سنا تو پہچان نہ سکو گے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی مولا میں نمک حرام نہیں، مولا پوری زندگی آپ کا نمک کھایا گیا، مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچان. حسین مولا کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے. لیکن شیرین حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا. جی میرے مولا. امام نے فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا. شیرین کہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا مولا نے وصیت کیوں کی، لیکن میں نے کہا میرے مولا کی وصیت واپس شام چلی گئے. اپنے شوہر کو کہا جب کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آنا، میرے مولا کی وصیت. عزادارو حالات بدل گئے، زینب لٹ گئے، سکینہ یتیم ہو گئے. لٹا ہوا قافلہ بازار میں آیا، شیرین کا شوہر اتفاق سے بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، زخمی کانوں پہ پڑ گئے. روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیرین تو نے کہا تھا اگر کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آؤ. اور شیرین میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے. شیری بڑے مظلوم قیدی ہے. شیری نے کہا جلدی کرو قیدیوں کو گھر لے کر آؤ. مومن امام سجاد کو کہا مولا نے اجازت دے. یہ سارا لٹا ہوا قافلہ شیرین کے گھر میں آیا. قیامت کا منظر تھا جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹے
ہائے زینب کی قسمت، شیری نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا کہ قیدی بیویوں جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ او مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، تیرے گھر میں رو لے، کیونکہ ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ شیری نے کہا قیدی بیویوں میں کیوں روکوں گے، جتنا رونا ہے رو لو۔ یہاں قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کے کہنے لگے اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب وطن بھیا۔ شیری نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بھائی کا نام ہے۔ اللہ عباس پہ میری جان قربان کرے۔ قیدی بیویاں بیٹھ گئے کہ شیری تیرا گھر ہے، اجازت نہیں روئیں گے، کہ نہیں قیدی بیویوں تیرا دل دکھانا نہیں چاہتے، لیکن عباس کا نام نہ لے، عباس میرے مولا کے بھائی کا نام ہے۔ اے قیدی بیویوں کیا تیرے مقتول کی کوئی بیٹی نہیں، اس کا نام لے کے بیان کرو۔ یا بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھے اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب بابا۔ شیری نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، سکینہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ اللہ سکینہ پہ میری بچیوں کو قربان کرے۔ راوی کہتا شیری کے سمجھ میں نہیں آیا، اپنی جگہ سے اٹھے، کہتی ہے قیدی بیوی اللہ کرے مدینے میں خیر ہو، یہ تو میرے مولا کے بچوں کا نام ہے، تو نے مجھے بڑا رلایا۔ اب شیری کہتی ہے جو قیدی بیوی سب سے زیادہ رو رہی تھی اس کے قریب گئے، اس کے قدموں میں بیٹھے، کہتی ہے قیدی بیوی تو نے مجھے بڑا رلایا، اگر تجھے تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، میں تجھے آخری مہلت دے رہی ہوں۔ عزادارو اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھے، ایک مرتبہ زینب اٹھے اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ شیری نے جیسے سنا بی بی کے قدموں میں گرے، ہاتھوں کو جوڑا اے قیدی بی بی تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بی بی زینب نے چہرہ اٹھایا، کہا شیری نہیں پہچانا، انا زینب پہلے اور شیری میں ہی زینب، اور شیری تیرے مہمان آ گئے، تیرا حسین آ گیا۔ شیری تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا لیکن تو نے نہیں پہچانا۔ اے خدا
تجھے زینب کی اسیری کا باعث، تجھے سکینہ کی یتیمی کا باعث، ہمارے مولا آقا امام کا ظہور فرما، ان گنہگار آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرما، اس قوم میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ایک دوسرے کی نفرتوں سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں رحمت مغلا اور ظہور مغلا جنہوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا، خدا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، شہداء ملت کو یاد کرتے ہوئے ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں۔ متوجہ جائے۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ الصلاة والسلام، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس لابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت دفنائك عليك مني سلام الله بدل ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم۔ سب مل کر پڑھیں السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان ومن زوال الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك يا إمام الأنس والجون عجل الله تعالى فرجك وسخر الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتی ہے دعا امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کھل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برائے ظہور تاج امام زمان صلوات